نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما بعثت معلما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ انتہائی قابل صد تکریم و تعظیم علماء کرام، مفتیان اعظام، ایک اصولی بات اور دل کی بات یہ عرض کروں کہ اس وقت میرا یہاں پر کھڑے ہونا اور آپ سے مخاطب ہونا یہ انتظامی مجبوری ہے، ورنہ آپ علم میں، عمل میں، تجربے میں، اخلاص میں الحمدللہ بہت ہم سے آگے ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے درمیان نشست و برخاست میں بھی کوئی امتیازات نہ ہوتے، لیکن اس انتظامی مجبوری کی وجہ سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو ایک تو اس اعتبار سے میں جرأت کر رہا ہوں علماء کے سامنے لب کشائی کی۔ دیکھیے، سب سے بنیادی بات، جو کام ہم کرتے ہیں اس کا مقصد اور پرپس کیا ہے؟ انسانیت کی تخلیق کے بعد بھی اللہ کریم نے پرپس آف کریشنز بتلایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کے لیے معرفت ہونا ضروری ہے۔ معرفت جتنی زیادہ ہوگی تو عبادت اور اطاعت کا لیول بھی اس قدر بڑا ہوگا۔ تو اس ورکشاپ کا مقصد کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بنیادی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر اعتدال آ جائے۔ اس امت کا ایک ٹائٹل کنتم خیر امہ، بہترین امت، اسی امت کا دوسرا ٹائٹل کنتم امتا وسطا معتدل امت۔ جیسے ہم غذا میں بیلنس ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کھجور کے ساتھ تربوز کھاؤ کہ اس کی گرمی اور اس کی ٹھنڈک دونوں بیلنس ہو جائیں۔ تو اسی طرح اس ورکشاپ کا مقصد کہ ہمارے اندر اعتدال آئے، اور آگے پھر میں اس کے مزید دلائل بھی پیش کروں گا۔ ممبر و محراب یا میڈیا یا سوشل میڈیا یا ٹاک شوز یا سولو پروگرام یا لیکچر اور بریفنگ یا ٹیچنگ، جب تک اس میں اعتدال نہیں آئے گا تو ہماری زبان سے نکلنے والے جملوں سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا، انتشار پیدا ہوگا۔ تو ورکشاپ کا مقصد، الاثر فاؤنڈیشن کا مقصد، مکتبہ یاران کا مقصد کہ علماء کے فتاووں میں، علماء کے بیانات میں اعتدال آ جائے، ماڈریٹ اور سفسٹیکیٹڈ وے میں بات کریں۔ اور دوسرا مقصد کہ زاویہ نگاہ، جسے آپ پرسپیکٹو یا پیراڈائم کہتے، وہ شفٹ ہو جائے، وہ تبدیل ہو جائے۔ جیسے حضرت نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ ایک غیر عالم سے بھی ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی مجالس میں یا ورکشاپ میں آنے سے یہ پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں، ہم ہر شعبے کے ماہرین سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ورکشاپ کا مقصد اعتدال آ جائے اور زاویہ نگاہ تبدیل ہو جائے۔ جہاز جو ہوتا ہے نا، جہاز
اس میں جو سب سے زیادہ رسک ہوتا ہے وہ یا تو ٹیک آف کے وقت ہوتا ہے یا لینڈنگ کے وقت ہوتا ہے، اور یہ ٹوٹل 5-6 منٹ ہوتے ہیں، مطلب ٹیک آف کے 3-4 منٹ، لینڈنگ کے 3-4 منٹ۔ اس کے علاوہ جہاز وہ آٹو پر سیٹ ہوتا ہے، اکثر پائلٹ جو ہے وہ آرام کر رہا ہوتا ہے جہاز کو آٹو پر سیٹ کر کے، تو ہماری زندگی اس وقت آٹو پر سیٹ ہے، بس 2-4 کام ہے جی، مسجد میں نماز پڑھانی ہے، جمعہ پڑھانا ہے، درس دینا ہے، زیادہ سے زیادہ جلسوں میں جا کر بیانات کر دینے۔ ایک عالم، ویژنری عالم جس کو دیدور کہتے ہیں، اقبال مرحوم نے کہا نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یہ دیدور ویژنری پیدا۔ حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ابصار اور مبصرات کے عنوان سے کہ ویژنری وہ ہوتا ہے جس کی اندر کی نگاہ وہ تیز ہو، دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے، ظاہری آنکھ سے مریخ تک کو دیکھنے والا، چاند پر قدم رکھنے والا، برقی کمکموں سے پوری دنیا کو سجانے والا، دل میں اندھیرے لیے پھر رہا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، من کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تو ابصار جس کی اندر کی نگاہ تیز ہو، اور مبصرات جو زیادہ چیزوں کو دیکھے۔ یہ سیرو فی الارض کا کانسیپٹ بھی ہے کہ زمین میں چلو پھرو، کیوں؟ تاکہ تم ویژنری بن جاؤ، ڈسکوریز تمہارے سامنے آئے۔ تو اگر ہم خود کہیں نہیں جا سکتے تو میڈیا، سوشل میڈیا ایسے پروگرام کے ذریعے سے ان حضرات کے جو تجربات ہیں، جو لب لباب ہیں، جو ان کا ایکسپیرینس ہے، اس سے ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ چل جائے گا، اور انشاءاللہ ہم ایک ویژنری اور دیدور قسم کے انسانی عالم بن جائیں گے۔ اس ورکشاپ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نئی دنیا تلاش کرنا یا دنیا کو نئی آنکھ سے دیکھنا۔ ایک ہوتا ہے نئی دنیا تلاش کرنا، اور ایک ہوتا ہے نئی آنکھ سے، نئے ویژن سے، نئے دماغ سے، نئے زاویے سے، نئے اسپیکٹ سے، نئے پرسپیکٹو سے دنیا کو تلاش کرنا اور دنیا کو دیکھنا۔ یہ جو کنتم امتا وسطا پر میں نے بات کی، دیکھیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اب یہ اعتدال کا درس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کر لو۔ اب ان تمام باتوں کا مقصد کیا ہے کہ امت پر اتنا یعنی سختی کرنا اور اتنا ان کو جو ہے وہ لیمیٹیشنز اور باؤنڈریز کے اندر رکھنا، یہ اس امت کا اور اس دین کا مزاج بالکل نہیں ہے۔ البتہ ہم اس وقت بہت زیادہ اپنا وقت ضائع کر چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس گویا کہ وقت کم ہے اور میدان بہت بڑا ہے، محاذ بہت زیادہ ہے۔ تو اب ہمیں وہ کرنا ہوگا جیسے 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے اور اس کے آخری 15 منٹ باقی ہوتے ہیں، تو وہ ایک ایمرجنسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ یار 2 سوال باقی ہیں اور ٹائم کم ہے۔ اب اس دوران پانی پینے کو جی چاہ رہا ہے، پیاس لگی ہے، کہتے تقاضا دبا لو، 15 منٹ بعد پی لیں گے۔ واش روم جانے کا تقاضا ہے، کہتے اس کو دبا لو، اب 15 منٹ تو بچے ہیں، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ تو ہم اس اسٹیج پر ہے کہ میں تو بذات خود بہت سا اپنا وقت ضائع کر چکے ہیں۔ اپنے 20-25 سالہ کیریئر میں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے۔ سب سے پہلے تو اس کو ریئلائز کریں، اس کا ادراک ہو، اس کا اعتراف ہو، تو پھر ہمارے اندر ایک کڑن پیدا ہوگی، ایک لگن پیدا ہوگی، ایک تڑپ پیدا ہوگی،
ایک احساس پیدا ہوگا، ایک شعور بیدار ہوگا کہ ہم نے کم وقت میں بہت کچھ کرنا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ اس وقت ارتداد کی ایک خاموش مہم جاری ہے، اور یونیورسٹیز میں، کالجز میں، یعنی قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ 6.5 کروڑ بچے مدرسے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں 50 سے 60 لاکھ مدرسوں میں آتے ہیں، 6 کروڑ کے لگ بھگ وہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں۔ ان کی فکر کون کرے گا؟ عصری تعلیمی اداروں میں جا کر یہ محنت کون کرے گا؟ اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہی بات ہوگی جو حضرت نے کہا سیر و مغازی والی۔ یہ جو بیوروکریسی ہیں، یہ جو سیاست ہیں، ان بڑے میدانوں میں جو لوگ جاتے ہیں ان کی تربیت کا ایک موقع ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ان سکولز میں جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے وہ کوئی عالم پڑھائے اور وہ ان کے عقائد کی اصلاح کرے اور ان کو الحاد سے بچائے۔ ان بڑے اسکولوں میں علماء کیوں نہیں جاتے اسلامیات پڑھانے؟ کہ جی علماء کو اسلامیات بہت اچھی آتی ہیں، انگلش میں نہیں پڑھا سکتے۔ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ پھر جن علماء کو انگلش آتی ہے وہ اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں ماحول خراب ہے، ڈانس پارٹیاں ہوتی ہے، میوزیکل کنسرٹ ہوتے ہیں، وہاں پر بے دینی غالب ہوتی ہے۔ ان 2 وجوہات کی وجہ سے ہم نہیں گئے۔ جب ہم نہیں گئے تو وہ لوگ جا کر اسلامیات پڑھا رہے ہیں کہ جو خود سیکولر ہیں، بے دین ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اور پھر یہ طبقہ جب بیوروکریسی میں اپر لیول پر جاتا ہے، رولنگ کلاس، تو ان کی تربیت ہم نہیں کر سکتے۔ پھر ہم روتے جی اسلام نہیں آ رہا، خلافت راشدہ کا نظام نہیں آ رہا، شرعی نظام نہیں آ رہا۔ تو اسی لیے ارتداد کی جو خاموش مہم ہے وہ تعلیمی اداروں پر فوکس کیے ہوئے، اور اس کے ذرائع انٹرنیٹ۔ ابھی جو کمیشن آن بلاسفیمی ایک ادارہ بنا ہے، اسلام آباد کے کچھ وکلاء علماء اس میں ہیں۔ گزشتہ رمضان میں ہم نے بول چینل پر ان کے پروگرام بھی کرائے۔ آپ یقین مانیں کہ مقدس شخصیات کے نام شرمگاہوں پر لکھ کر ویڈیوز بنائی جا رہی، اور سائبر کرائم کے ذریعے سے رمضان میں کچھ 120 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا تھا، جس میں سے کئی لوگوں کو پھانسی دے دی گئی۔ اب اس محاذ پر علماء کی ٹیم ورک ہو، میکینزم ہو، اور وہ میڈیا پر، ویب سائٹ پر جا کر دیکھے ان پیجز کو بنانے والے، اس کو چلانے والے، اس کو فنڈ کرنے والے اور اس کی طرف لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والے کون ہیں۔ آپ یقین مانیں اگر اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں جو اس وقت مناسب نہیں، تو آپ جو ہیں وہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح کے بہت سے فتنوں کا بہت سے علماء کو نہیں پتہ۔ میڈیا پر جو علماء جاتے ہیں، عام علماء یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس یہ جاتے ہیں، 2-4 باتیں کرتے ہیں، وائرل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو علماء میڈیا میں زیادہ انہیں، کبھی آپ ان سے اکیلے میں ملے، وہ آپ کو ان فتنوں کی نشاندہی کریں گے کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے خلاف بند باندھنا، اس کا سد باب کرنا، اس کے لیے 1-2-4 لوگ کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے پورا ایک میکینزم ہو، ایک ٹیم اس محاذ پر کام کرے، دوسری ٹیم اس محاذ پر کام کرے، لیکن فلی ایکوپڈ اور تیاری کے ساتھ۔ بغیر تیاری کے جب کوئی کسی سٹیج پر جاتا ہے نا، تو اس مہما اکبر من نفعہما، اس کا مزداق بنتا ہے۔ اور میڈیا پر بعض لوگ گئے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ نے ان کے پروگرام دیکھے ہیں کہ وہ اہل حق کے نمائندے بن کر گئے، ریپریزنٹیٹیو بن کر گئے، لیکن وہ بات نہیں کر سکے، موقف کو پیش نہیں کر سکے۔ تو ایک تو یہ کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس ارتداد کو پھیلایا جا رہا ہے، دوسرا لٹریچر کے ذریعے سے، وہ بکلیٹ ہو، بروشر ہو، کتابیں ہو، تعلیمی نصاب ہو،
آپ کو پتہ ہے کہ رینڈ ایک ادارہ ہے امریکہ کا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، انہوں نے پاکستان پر یہ پریشر بھی ڈالا ہے کہ آپ کے نصاب میں یہ جو کہا جاتا ہے نا اسلام حق مذہب ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس سے ہمارے یہودیت اور عیسائیت اور اقلیتوں کی نفی ہو رہی ہے، یو ول ہیو ٹو چینج دس، پریشر ڈال رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ محمود غزنوی اور محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد اور صلاح الدین ایوبی اور ان بڑے لوگوں کو جو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہو، یہ غلط ہے۔ آپ اس کی جگہ ہمارے لوگوں کو ڈالیں، اور کچھ اداروں میں باقاعدہ نصاب تبدیل ہو چکا ہے۔ علماء کو جب پتہ چلتا ہے وقتی طور پہ احتجاج ہوتا ہے، پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے، بیانات کرتے ہیں، اس کے بعد کہانی ختم، اور وہ اندر ہی اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ ہم اس کی تہ تک پہنچے، یہ کس نے کیا، کس کی ایما پر کیا، فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، اس کا مستقل سدباب کیسا ہو، لوجیکل وے میں ایتھیسٹ کو جواب کیسے دیا جائے، الہاد کے خلاف بند کیسے باندھا جائے۔ یہ اکثر مواد لٹریچر جو ہے یہ انگلش میں ہے، چونکہ وہ جو اپر کلاس ہیں اس کیلیبر کے لوگ ہیں، وہ انگلش میں لٹریچر پڑھتے ہیں، تو آیا ہمارے پاس انگلش میں اس ارتداد کے خلاف کوئی لٹریچر ہے؟ اس پر الحمدللہ کچھ علماء اور کچھ نوجوان لڑکے یونیورسٹیز کے کام کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آپ کو کسی وقت ہم بتا دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تعلیمی ادارے، ہم اعلیٰ تعلیم کے نام پر اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، لیکن پڑھانے والا اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کی مائنڈ گرومنگ کہاں سے ہوئی ہے، اور وہ ہمارے بچوں کو کیا ڈیلیور کر رہا ہے، اس ماحول میں ہمارے بچے کا ایمان اور عقیدہ کتنے خطرے میں ہے، ہم یہ نہیں سوچتے۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو اس کے مقابلے میں ایسا کنونشنل یا عصری ادارہ جو علماء کی سرپرستی میں ہو اور سٹینڈر ان کے برابر کا ہو، یہ آپ کو شاذ و نادر ملیں گے، شاید 1% بھی نہیں۔ جب آپ کسی چیز کا متبادل نہیں دیتے، آلٹرنیٹ نہیں دیتے، تو لوگ مجبوراً وہی کرتے۔ اسی لیے علماء کی نگرانی میں تعلیمی ادارے، اور ایک بہت اہم بات ہے، ایک بڑے ادارے میں گیا، انہوں نے کہا آپ ہمارا اسکولنگ سسٹم دیکھیں، آپ نصاب دیکھیں، آپ اپنی رائے دیں۔ پورا سروے اور وزٹ کرنے کے بعد میں نے کہا اگر میں اپنی رائے دوں گا آپ ناراض ہو جائیں گے۔ کہنے لگے نہیں آپ رائے دیں ہم ناراض نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا گورنمنٹ کے اسکولوں سے تو آپ کا لیول اچھا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن او لیول، اے لیول، بڑے بڑے اسکولز کے مقابلے میں آپ کا نصاب، آپ کا نظام، آپ کی فیکلٹی وہ بالکل جو ہے وہ موضوع نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے کہا کہ ان کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا کہ یہ اعزازی طور پہ پڑھا رہے، ان کا میتھ کے ٹیچر کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا کہ ان کو فنا حضرت نے بھیجا ہے، ان کا سلیکشن اس لیے ہوا کہ بھائی ان کا گیٹ اپ شریعت کے مطابق ہے۔ بھائی اگر وہ اس ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کو فلفل کر رہا ہے پھر تو یہ باتیں دیکھے ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف ایک دیندار میتھ پڑھانے والا ہے لیکن وہ اچھی میتھ نہیں پڑھا سکتا، دوسری طرف بظاہر گیٹ اپ اس کا اچھا نہیں، عقیدہ ٹھیک ہے اور میتھ اچھی پڑھا سکتا ہے، آپ اس کو رکھیں۔ لکل فن رجال کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اذا وسد الامر الی غیر اہلہ ہے کہ جب ذمہ داری نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے تو ہم اس کیلیبر اور اس سٹینڈرڈ کے مطابق ان کو تعلیم نہیں دے رہے ہوتے۔ تو ایک تو اس ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کو دیکھا جائے، اور جس طرح پہلے زمانے میں فرقے ہوتے تھے نا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ صرف جغرافیائی طور پہ نہیں تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول مذہبی منافرت پھیلائی جائے، ان کو آپس میں لسانیت میں، سیاست میں، قومیت کے بتوں میں پاش پاش کر دیا جائے۔ تو جیسے پہلے فرقے بنتے تھے اب فرقے نہیں بن رہے، اب موٹیویشنل اسپیکر، پرسویسو میسنجر، نام نہاد اسکالرز میڈیا پر چھا گئے ہیں اور وہ علماء سے لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں
تیاری کے ساتھ علماء میدان میں نہیں ہے یا بہت کم ہے. بھائی پہلے ہمارے سامنے ممبر و محراب کے سامنے جو مجمع بیٹھتا تھا ان کے پاس سورس آف نالج ایک چیز تھی, جو ممبر سے بات کی انہوں نے سن لینی ہے. لیکن اب تو لوگ میڈیا کے تھرو کئی اسکالرز اور موٹیویشنل اسپیکرز کو سن کر بہت ساری معلومات لے کر جب آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں نا, اب آپ کی ہر بات کو وہ نہیں لیں گے. وہ انگلش میں ایک جملہ ہے ٹپ آف دی آئس برگ, کہ اسمال ریویلڈ سیکشن آف لارجر ہڈن ایشو. یعنی ہمارے سامنے چھوٹی سی بات آتی ہے لیکن اس کے پیچھے اصل کہانی کچھ اور ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان اداروں میں جانا اور ان تعلیمات کو حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے جی ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں فالوور ان کے ہیں, نکاح ہم سے پڑھاتے ہیں لیکن عقائد ان کے کچھ اور ہیں. تو اسی لیے ہم اس طور پر بھی یہ جو اس طرح کے اسکالرز ہیں اس سے عوام کو بچانے کے لیے ہمیں خود میدان عمل میں اترنا پڑے گا. اور میڈیا ان ساری چیزوں کے لیے ذریعہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یعنی فزیکلی ہمارے پیچھے جمعہ اگر پڑھتے ہیں 500 لوگ پڑھتے ہیں, 1000 پڑھتے ہیں. اگر 1000 کسی مسجد میں پڑھتے ہیں تو ان میں سے بھی 900 تب آتے ہیں جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے, چونکہ وہ سارے عربی دان ہیں, عربی سمجھتے ہیں, اسی لیے اردو خطبے میں مجمع نہیں آتا ہے. ہاں 1-2% مسجدوں میں پہلے سے مجمع آتا ہے, چونکہ وہاں سے وہ ڈیلیور کیا جا رہا ہے جو معاشرے کی نیڈ ہے اور جو ان کی ڈیمانڈز ہیں. یہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اکنامکس میں پڑھائی جاتی ہے نا, تو جب لوگوں کو وہ چیز ملتی ہے جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں, جو کرنٹ افیئر ہوتے ہیں, جو معاشرے کے سلگتے ہوئے ابھرتے ہوئے مسائل ہوتے ہیں, تو پھر مجمع آتا ہے. لیکن میجورٹی ولی الاکثر حکم الکل, میجورٹی آپ کو پتہ ہے مجمع کہاں آتا ہے. تو اسی لیے میڈیا پر علماء کا آنا, سوشل میڈیا پر علماء کا آنا, تیاری کے ساتھ آنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ جو ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے, اکثر ان کی فکر, ان کی سوچ وہ شریعت سے متصادم ہوتی ہے. اکثر اس کی ایک وجہ تو وہ جو میں نے شروع میں کہی کہ بھائی ان کو کسی نے پراپر جو ہے اسلامی معلومات پہنچائی نہیں, اور پھر اگر خود انہوں نے اسلامی معلومات لیے تو اس کا سورس ویسٹرن ہے, ویسٹرن سورس اور مغربی ذرائع سے, مغربی ویب سائٹ سے وہ دین سیکھ رہے ہوتے ہیں. چونکہ اس کے مقابلے میں مستند ویب سائٹس, مستند جو ہیں وہ پیجز, مستند جو ہیں وہ میڈیا کی انفارمیشن وہ نہیں ہوتی. جیسے حضرت نے کہا کہ بھائی سیاست پر علماء کا تحقیقی کام بہت کم ہے, معیشت پر اب تھوڑا سا ہو گیا ہے, تعلیم پر جو ہے تھوڑا سا ابتدا ہو گئی ہے, میڈیا پر تھوڑا سا آغاز ہو چکا ہے, لیکن بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اب بھی ہم بہت پیچھے ہیں. تو اسی لیے یہ جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ اگر مسجد کی طرف نہیں آ رہا, ہم ان کے پاس جائیں اور ان کے سامنے اسلام کا وہ پازیٹیو امیج اور ایسی پریزنٹیشن دے کہ ان کے شکوک اور شبہات ختم ہو جائیں. 1999 میں نے ایک یہودی کا آرٹیکل پڑھا تھا کہ مستقبل میں مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ہمیں جنگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. 2 چیزیں ان میں انٹر کرنی ہے, ایک شبہات, ایک شہوات. شبہات کا آپ کو پتہ ہے, او جی میرا مال ہے میں کیوں زکوٰۃ دوں. قارون نے کیا کہا, اوتیتہ علی علم عندی. یہ جو کیپٹلسٹک مینٹیلٹی ہوتی ہے نا کہ میں سپیریئر ہوں اور یہ میری سپیریئر ایکسپرٹیز ہے, میں کیوں زکوٰۃ دوں. اور جی قربانی میں لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں اور خون بہتا ہے اور علائشیں ہوتی ہے اور گوشت کھانے کی وجہ سے ہیپاٹائٹس B-C ہو جاتا ہے, اور جو ہے یہ اس کی جگہ آپ کوئی اور خیر کا کام کر لیں. اب اس کے پیچھے اسلام کا فلسفہ وہ عوام تک پہنچانا کہ خون بہانے کے پیچھے حکمت کیا ہے. اور پھر زیادہ جانور اگر یہ ذبح ہوتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں ایک گائے اور ایک بکری اور ایک دمبا اور ایک اونٹ, ایک بھینس بھی باقی نہ رہتی. مسلمان تو اتنی قربانیاں کرتے ہیں, لیکن
سب سے زیادہ آپ کو اگر جانور ملیں گے وہ حلال ملیں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ جو حرام جانور ہے وہ آپ کو کم ملیں گے۔ ابھی ہم افریقہ میں تھے پچھلے مہینے، تو ظاہر ہے وہاں جنگلات ہوتے جس کو وہ نیشنل پارک کہتے ہیں، اور اس میں ہاتھی اور شیر اور چیتا اور ہرن اور یہ سارے جانور ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر جو سب سے کم نظر آتے ہیں نا وہ حرام جانور نظر آتے ہیں۔ تو اب لوگوں کو لوجیکل وے میں یہ باتیں سمجھانا، جب تک ہم ایسے نہیں کریں گے تو میڈیا پر اس خاموش ارتداد مہم کا سدباب نہیں ہو سکتا۔ ظاہری طور پر ہم مسجدوں میں پروگرام کرتے، وہی مجمع آتا ہے جو 20 سال سے آ رہا ہوتا ہے، 1-2% مجمع نیا آتا ہے، اور وہ ظاہری باتیں ہماری سن کر نعرے لگاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی پوری دنیا میں دین پھیل رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہماری ملاقات ہوئی ملائیشیا میں، تو علماء نے تھوڑا اپریشیٹ کیا کہ بھائی آپ نے کمپیریٹیو ریلیجن پہ کام کیا ہے، آپ کے ذریعے سے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن خطرناک پہلو یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں 25% مسلم کمیونٹی اور یوتھ وہ عیسائیت میں کنورٹ ہو رہی ہے۔ اب ہم افریقہ میں خود 3 ملکوں میں گئے، ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہاں قادیانیت پھیل رہی ہے، کس طرح پر وہاں الحاد پھیل رہا ہے، کس طرح پر مسلمان جو ہے وہ اپنے ایمان اور عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ یہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں یہ دین کی بات کرتے ہیں، اور شروع میں یہ دین کی سالڈ اور اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن بعد میں ان کا ایجنڈا جو ہے وہ آتا ہے کہ ممبر و محراب سے اور اس مولوی سے ان کا تعلق اور کنیکشن ٹوٹ جائے، اور سہارا میڈیا کا لے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے والٹ ڈزنی جو بہت بڑا ادارہ ہے 1923 سے کام کر رہا ہے، پیراماؤنٹ، نیوز کارپوریشن، سونی، ٹائم وارنر، اب یہ سارے ادارے کن کے ہیں؟ جو پوری دنیا کی میڈیا کو چلا رہے ہیں، ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ پوری یہودیت کی لابی کام کر رہی ہے، ڈراموں میں، فلموں میں، پروگرام میں، ٹاک شوز میں، وقفوں میں، یہ ہمارے بچوں کے اندر شبہات اور شہوات، وہ جو یہودی نے آرٹیکل ہے دونوں چیزیں ڈال رہے ہیں۔ اسی لیے میڈیا کی طرف ہماری توجہ بہت زیادہ اس وقت ضروری ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دین کے نام پر بے دینی پھیلا رہے ہوتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ اب ظاہری تحریف تو وہ نہیں کر سکتے، انہوں نے بڑی کوشش کی، کہا کہ جی اس میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب انہوں نے پتہ ہے کیا کیا ہے کہ کرامتہ کے دور میں اسماعیلی فرقے نے جو کیا تھا نا، انہوں نے کہا کہ مسلمان اسکالرز اور اہل علم کے ذہنوں میں بھی شکوک اور شبہات پیدا کرو۔ آپ تھیسس کے لیے، مقالے کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے باہر دنیا میں جاتے ہیں یا پاکستان کی کچھ یونیورسٹیز میں، اور وہ آپ کو کہتے کہ اس پر آپ نے مقالہ لکھنا ہے۔ اس مقالے کے لیے آپ ریسرچ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تبصرے پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ اس ریسرچ کے دوران آپ تشکیک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، چونکہ پہلے سے تو یہ تیاری کر کے نہیں گیا ہے نا، اس کو اکنامکس کا اور اس کو جغرافیائی صورتحال کا، معروضی صورتحال کا، سیاسی صورتحال کا، اور جو ہے وہ معاشرتی صورتحال کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جب یہ وہاں جاتا ہے تو یہ ریسرچ کرتا ہے، لیکن ریسرچ کی بنیاد پر، تصنیف اور تالیف کی بنیاد پر، درس اور تدریس کی بنیاد پر ان یونیورسٹیز میں جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک عالم یا اہل علم وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے تو عام آدمی کتنا جلدی متاثر ہوگا، اس کا اندازہ تو ہم خود لگا سکتے ہیں۔ ہم خود کہتے جی 10-12 سال مدرسے میں پڑھ کے یونیورسٹی میں گیا، آج وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ جب یہ اہل علم کا کام ہے تو عوام پھر کس لیول پر اور کس جو ہے وہ چوراہے پر جا کر کھڑی ہوگی۔ اسی لیے ان باتوں کو بہت توجہ کے ساتھ ہم نے سننا ہے
کہ انہوں نے کہا جی ظاہری تعریف ہم نہیں کر سکتے، ایک زبر کی غلطی کرتے ہیں، حفاظ علماء چھوٹے بچے کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ اب انہوں نے کہا ظاہری الفاظ میں کوئی تعریف نہیں کرو، مانوی تعریف میرے فہم کے مطابق، نئی تعبیرات، نئی تشریحات، یا کامن سینس یا عقل کے مطابق، اور یا جو ہے وہ سائنس یہ کہتی ہے، اس طرح قرآن کریم کی نئی تعبیرات اور نئی تشریحات کر کے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اور جس طبقے پر وہ محنت کر رہے ہیں اس طبقے تک ہماری اپروچ نہیں، ہم نہیں جانا چاہ رہے ہیں، اور اگر جاتے ہیں تو اس انداز سے ہم کام نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو اسی لیے یہ جو یورپی ممالک کے اندر جو بھی مقالے ان سے لکھوائے جاتے ہیں، اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے، بظاہر آپ کو بڑا اچھا کام لگ رہا ہوتا ہے کہ یورپ والے بھی اسلام پر ریسرچ کر رہے ہیں، خلافت راشدہ پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، اور مکی اور مدنی دور کو دیکھ رہے ہیں، اور آقا کے جو خطوط تھے اور جو وفود تھے اور جو معاہدات تھے اس پر ہم سے ریسرچ کروا رہے ہیں۔ لیکن اندرون ان کا ایسا میکینزم بنا ہوتا ہے کہ غیر محسوس طریقے پر آپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر علماء اس میدان میں آگے نہیں آئیں گے تو اس کا یہی نقصان ہوگا جو آج ہم برداشت کر رہے ہیں۔ مجموع الزوائد کے اندر ایک روایت ہے، اور صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، یتعوذ من فتنۃ المشرق۔ تو کسی نے پوچھا کہ مغرب کا فتنہ؟ آپ نے فرمایا تلک اعظم و اعظم، مغرب کا فتنہ تو اس سے بھی بڑا ہوگا۔ اب مغرب کا فتنہ کیا ہوگا؟ ایک تو جو سقوط اندلس ہوا یا خلافت عثمانیہ ہوئی، تو اس کی ابتدا بھی مغرب سے ہوئی تھی، اور اذان پر پابندی، داڑھی پر پابندی، امامے پر پابندی، مسجد پر پابندی۔ ترکی میں ہم گئے تو وہاں پر جو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک خانقاہ ہے وہ قونیہ میں، اور جو دوسری ہیں وہ ترکی میں سلطان ایوب علاقہ جو ہے جہاں ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ تو وہاں پر ہمیں وہ ایک ادارے میں لے گئے، اور انہوں نے کہا ترکی کا رسم الخط عربی تھا، ان کی زبان عربی تھی۔ 1960 میں عدنان مہندرس کو پھانسی دینے کے بعد پھر یہ ساری چینجز انہوں نے کی اصلاحات کے نام پر۔ تو ایک مطلب تو مغرب کے فتنے سے سقوط اندلس یا خلافت عثمانیہ کا سقوط ہے، لیکن ایک مراد اس سے استشراق ہے۔ استشراق آج جتنا پھیل رہا ہے وہ مغرب سے آ رہا ہے، ویسٹرن لٹریچر سے آ رہا ہے، ویسٹرن کلچر سے آ رہا ہے، ویسٹرن سورسز اور ریسورسز سے آ رہا ہے۔ تو اگر ان فتنوں کے بارے میں ہمیں آگاہی نہیں ہوگی، جیسے اس امت کا ٹائٹل ہے نا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تنہون عن المنکر کیا ہے؟ آپ کو برائی کے اڈوں کا پتہ ہوگا، اس کے مراکز کا پتہ ہوگا، طریقہ واردات کا پتہ ہوگا، انسٹیٹیوشنز اور اداروں کا پتہ ہوگا، تب آپ اس سے لوگوں کو روک سکتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو روکیں گے کون؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ خیر کے سوالات پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کتاب الفتن حدیث کی سب کتابوں میں موجود ہے۔ کیوں؟ کہ نہی عن المنکر کے لیے ضروری ہے آپ کو ان فتنوں کا پتہ ہو۔ آج اس دور میں کچھ عرصے کے بعد کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ابھی بھی ایک نے کیا ہوا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، اور وہ اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں۔ عامر عثمانی صاحب نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ میں کھڑا ہوا ہوں، میری تصویریں لپسنگ اور میرے ہونٹ ہل رہے ہیں، لیکن میں ابھی جو بات کر رہا ہوں یہ بات آگے ڈیلیور نہیں ہوگی، بات اس کی ڈیلیور ہوگی۔ اب بڑے بڑے اسکالرس کی پریزنٹیشن کے دوران اس کو شو کرتے کہ دیکھو اس نے بھی اس کو امام مہدی مان لیا۔ آپ کو پتہ ہے ایسا ہو رہا ہے اے آئی کے ذریعے سے۔ اسی طرح جو میٹاورس آپ نے نام سنا ہوگا، اس سے کیا ہو رہا ہے۔ تو جب تک ہم ایسی ورکشاپ میں آئیں گے نہیں یا ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے نہیں
تو ہمیں ان فتنوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا. ابھی ہم نے یہ جو عنوان رکھا تو ایک ساتھی نے کمنٹ کیا, وہ بھی عالم اہل علم میں, کہا کہ جی آپ ایک دن میں لوگوں کو قائد بنانے جا رہے ہیں, مطلب ایک مذاق کے انداز میں کہا. تو میں نے اس کے دو جواب میرے پاس تھے. ایک جواب تو میں یہ دیتا ہوں کہ بھائی ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ایک عالم ایک دن میں قائد بن جائے گا, اس سے کئی طور پہ یہ لگ رہا ہے. ہم آپ کے سامنے ان علماء کو کھڑا کریں گے جن میں قائدانہ صلاحیتیں ہیں, جو معاشرے کو لیڈ کر رہے ہیں, جن کا کینوس بڑا ہے پوری دنیا کے اندر, وہ دین کا پازیٹیو امیج پیش کر رہے ہیں, وہ لیکنگ ورلڈلی وزڈم نہیں ہے کہ بڑے بڑے فتنوں کا انہیں پتہ نہ ہو. اب مولانا زاہد الراشدی صاحب جیسی شخصیت پوری دنیا کے اندر حالات پہ جن کی نظر ہو, ان کے تجزیے, ان کے تبصرے ہمارے لیے مشعل راہ ہو, اقوام متحدہ کے چارٹر پر اور ہیومن رائٹس پر جن کی پوری دور اندیشی ہو, اور پوری دنیا ان کے علم اور تجربات سے استفادہ کر رہی ہو, ایسے حضرات کا آپ کے سامنے کھڑا کر دینا کہ یہ آج قائد ہیں تو کیسے بنے, وہ آپ سے وہ شیئر کریں گے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک عالم ایک دن میں قائد کیا, وہ تو ایک منٹ میں قائد بن سکتا ہے. ایک بات کسی کو کلک کر جائے اس کا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے, اس کا ویژن تبدیل ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو میٹرو ٹرین یا اورنج ٹرین ہے پنجاب میں, اب سنڈے کا دن ہے اور ایک آدمی اس ٹرین میں سوار ہوا, رش کم ہے, جب رش کم ہوتی ہے کولنگ زیادہ ہوتی ہے, تو وہ اس ٹرین میں سوار ہیں اور ایک جو ہے تھوڑی اگلے اسٹیشن پر ایک آدمی سوار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے 2-3 بچے. اب جیسے ہی وہ آئے تو اب ان بچوں نے جو ہے نا فٹ بال کے ذریعے سے کھیلنا شروع کر لیا. ایک بابا جی اخبار پڑھ رہے تھے, ان کا اسٹڈی ڈسٹرب ہوئی. ایک خاتون ہینڈ فری سے کچھ سن رہی تھی, وہ بھی پریشان ہو گئی. یہ آدمی اونگ رہا تھا, اس کی نیند میں بھی خلل آ گیا. اور اس کو بڑا غصہ آ رہا ہے کہ یار یہ آدمی اپنے بچوں کو روکتا ہی نہیں ہے, پورا ماحول اس نے خراب کر دیا. نیگیٹو پرسیپشن اس کے ذہن میں بن رہا ہے, یہ برا آدمی ہے, اس نے بچوں کی تربیت نہیں کی اور اس نے اپنے بچوں کو سویلائز نہیں بنایا, ایکس وائی زیڈ, اس طرح باتیں اس کے ذہن میں آئی. نیگیٹو پرسیپشن اور پیراڈائم. اچھا اس سے رہا نہیں گیا, تھوڑی دیر کے بعد یہ اس آدمی کے پاس گیا, کہا یار آپ اپنے بچوں کو روکتے نہیں ہو, ان کو سمجھاتے نہیں ہو, ان کو آپ نے کوئی تربیت نہیں دی. اس نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی والدہ یعنی میری وائف وہ ہاسپٹل میں تھی اور بہت سیریس کنڈیشن میں تھی, آئی سی یو میں تھی. ابھی ابھی مجھے اطلاع آئی ہے کہ وہ ایکسپائر ہو گئی, دنیا فانی سے کوچ کر گئی, لیکن میرے ان بچوں کو ابھی تک نہیں پتہ ہے. میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ابھی ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں تو میں ان کو کیا بتاؤں گا, میں تو اس ٹینشن میں ہوں. اب جیسے ہی اس نے اس کی رائے سنی فوراً پیراڈائم شفٹ ہو گیا. کہا یار یہ تو برا آدمی نہیں, یہ تو بیچارہ قابل رحم ہے, یہ تو ترس کھانے کے قابل ہے. جب تک ہم دوسرے کی بات سنیں گے نہیں فوراً فتوے لگا دینا. یہ جو چیز ہے نا یہ ہمارے اندر آ جائے, ٹالرنس لیول پیدا ہو جائے, دوسرے کو سننے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے, اور کسی سے کوئی اختلاف ہے تو آپ اس سے اچھے انداز میں ڈسکس کریں, اس کی رائے سنیں, تو ہو سکتا ہے آپ کا پیراڈائم بھی تبدیل ہو جائے. تو پاکستان اب تک سے مراد یہ کہ 10-15 سال پہلے تک ان فتنوں سے کسی حد تک محفوظ تھا, لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ محفوظ نہیں ہے. کیوں؟ ایک تو دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے, کمیونیکیشنز کے آلات زیادہ ہو گئے, میڈیا کے ذریعے سے اب جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے تک اپروچ اور ایکسس ایزی ہو گیا ہے. تو اسی لیے جیسے اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے نا, الحاد بھی تیزی سے پھیل رہا ہے. خصوصاً کچھ اداروں میں تو الحاد کا ریشو بڑھ چکا ہے. ہمیں اس کے خلاف بند باندھنے کے لیے سوچنا پڑے گا. اور یہ الحاد کا سیلاب یہ مغربی تہذیب کے گہواروں سے شروع ہو کر دیندار لوگوں کے گھروں پر دستک دیتے ہوئے
اکابر علماء اور ان کے متعلقین کو بھی لپیٹ میں لے چکا ہے. میرا اشارہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ گرفتار ہوئے جو باقاعدہ مدارس کے فضلاء تھے، لیکن ان ڈارک ویب یا ان سائٹس پر انہوں نے الہاد کے لیے یعنی کہ بہت زیادہ محنت کی ہے، لوگوں کو مبتلا کر دیا. اب یہ جو بات ہے یہ بہت اہم ہے. مجھے ایک دفعہ کچھ علماء نے کہا کہ آپ کی جو سوچ ہے تو یہ ہمارے اکابر کی سوچ تو نہیں تھی، آپ کا جو طریقہ کار ہے ہمارے حضرات نے تو ایسا نہیں کیا. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے حضرات کے دور میں جو فتنے تھے ان فتنوں کے خلاف انہوں نے جو تحریکیں چلائی ہے وہ ہم چلا سکتے ہیں. انہوں نے تو حق ادا کر دیا ہے. ان کے زمانے میں یہ فتنے نہیں تھے، اگر یہ فتنے ہوتے تو وہ بھی اس انداز سے کام کرتے. ایک بات تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ کہ مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ کے جو خطوط تھے یا ان کی جو تحاریر تھی ان کو بصائر و عبر کے نام سے جمع کیا ہے اور بینات میں بھی وہ چیزیں چھپی ہے. میں آپ کو ریفرنسز دوں گا. اس زمانے میں مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے آپس میں سوچا کہ بھائی ایک ہے عملی فتنے، شراب، زنا، بد نظری، بے حیائی، فحاشی، عریانیت، سود، رشوت. ایک ہے علمی فتنے. عملی فتنوں کے خلاف تو تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، مدارس بھی کام کر رہے ہیں، لیکن علمی فتنوں کے خلاف کوئی مؤثر کام نہیں ہو رہا. اور پھر اس پر انہوں نے کہا کہ مدارس میں بھی اس کے خلاف بند باندھنے کے لیے کام کا آغاز ہونا چاہیے. اور پھر ایک جماعت بنی تھی، یہ میں آپ کو 40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جماعت مجلس دعوت و اصلاح. اور وہ صرف اس بنیاد پر کہ الہاد کے خلاف اور علمی فتنوں کے خلاف علماء کو میدان عمل میں اترنا چاہیے، جو اب تک ہم نہیں کر سکے. یہ اس زمانے کی میں آپ کو سوچ بتا رہا ہوں. اور غالباً مفتی احمد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جب محتمم تھے، بنوری ٹاؤن کے اندر ایک فضلا جوڑ ہوا تھا اور اس میں بھی یہ باتیں ڈسکس ہوئی تھی کہ عصری اداروں میں ہم کیسے جائیں، عصری اداروں میں جا کر کام کیسے کریں، نوجوان اور یوتھ کو دین کی طرف متوجہ کیسے کریں. اس پر باقاعدہ اس زمانے میں باتیں ہوئی تھی. تو پھر حضرت نے یہ بھی لکھا کہ بھائی اب تک جو ہم کام نہیں کر سکے تو اس کے موانعات کیا ہے، رکاوٹیں کیا ہیں. تو ایک چیز حضرت نے بتائی کہ سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی کہ ہم فروعی مسائل کے اندر اتنا الجھ گئے ہیں، فروعی مسائل کے اندر اتنا فوکس کر چکے ہیں کہ ان فتنوں کی طرف سوچنے کا ہمیں ٹائم اور فرصت ہی نہیں ملتی. یہ حضرت کی بات میں نوٹ کر رہا ہوں ریفرنسز کے ساتھ، بصائر و عبر میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور دوسری چیز مناظرے. یہ آپ آج سے 20-30 سال پہلے دیکھیں، مناظروں کا ذہن تھا، اس کو ہرانا ہے اس کو ہرانا ہے. فروعی مسائل میں ساری صلاحیتیں اور ساری توانائیاں اور ساری رعنائیاں اور سارے اوقات سب اس پہ صرف ہو گئے. آج ہمیں مناظرے والا ذہن ختم کرنا ہے. مجھ سے اکثر طلباء کہتے جی ہم اچھا خطیب بننا چاہتے ہیں، اچھا مبلغ بننا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ میں کہتا ہوں کہ وہ جو پہلے والا دور تھا نا وہ نہیں رہا کہ آپ نے زیادہ اشعار پڑھنے، رٹے رٹائے جملے آپ کہیں گے تو مجمع واہ واہ کرے گا. نہیں، آپ سادی بات کریں، کانٹینٹ آپ کا سالڈ ہو، مواد آپ کے پاس ہو، ریفرنسز آپ کوٹ کریں، قرآن اور حدیث پر آپ کی مہارت زیادہ ہو. لوگ کہتے ہیں نا ہم کون سے خطبات دیکھ کر جمعہ پڑھائیں. ایک بہت بڑے عالم نے مجھے کہا کہ کوئی خطبات دیکھنے کی ضرورت نہیں. ایک عالم وہ اتنا پڑھ چکا ہے، وہ خود دیکھے حالات کیا چل رہے ہیں، اس سے ریلیونٹ قرآن کی آیات کا انتخاب کرے، اس کی عربی تفاسیر دیکھے، پھر اس سے متعلقہ احادیث دیکھے، پھر سیرت کے جو واقعات اور مثالیں اس کو اس سے متفق اور منطبق کرے، اور پھر معاشرے کے اندر جو کرنٹ افیئر ہے وہ تطبیق والی بات کرے. لوگ آپ کو سنیں گے.
یعنی 10-12 سال پڑھنے کے بعد بھی ہم اس قابل نہیں کہ کسی موضوع پر فی البدی فوراً گفتگو کر سکیں. نہیں، ہم نے تو خطبات دیکھنے 2 گھنٹے کے، پھر ہم جمعہ پڑھائیں گے. اب یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ کہ ایک عالم کو کہاں ہونا چاہیے تھا. میں اپنے جیسے علماء کی بات کر رہا ہوں، ہمارے اکابر سروں کے تاج ہے. کہاں ہونا چاہیے تھا اور ہم کہاں پر ہیں. دوسری چیز یہ مناظروں نے کام خراب کیا. اب پریزنٹیشن کا دور ہے. اور ایک دفعہ استاد صاحب مفتی عبد الرحیم صاحب وہ ایک جگہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو سفیر بھیجے، قاصد بھیجے، ایمبیسیڈر بھیجے، ترجمان بھیجے، وہ 14 لوگ ہیں جن کے نام آتے روایات میں. کہ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ دیکھا گیا کہ اس کی پریزنٹیشن اچھی ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ہارون علیہ السلام کو، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیجئے. توجہ ادھر ہے نا بھائی. تو کیوں کہا تھا ہوا افصح منی لسانا، ہیز اے ڈیلیکیٹ ٹچ آن اسپیچ، بولتے اچھے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سفیر بنا کر بھیجا، اب ہسٹری دیکھ لے، گڈ لکنگ بھی تھے، پریزنٹیشن بھی اچھی تھی، اور وہاں کی زبان سیکھ کر انہیں بھیجا ہے. خود حضرت زید نہیں فرماتے امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اتعلم السریانیہ، آقا نے مجھے حکم دیا کہ میں سریانی زبان کو سیکھوں. تو انگلش کو اس انداز سے سیکھنا کہ میں اسلام کو ریپریزنٹ کروں، یہ بہت اچھی بات ہے. چوتھی بات حضرت نے بتائی الہاد کا سیلاب، وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. تو یہ جو جماعت بنائی تھی حضرت نے اس کے 3 مقاصد لکھے. پہلا مقصد الہاد کے خلاف زبانی اور تحریری جدوجہد، یہ جماعت کا نام ہے، جو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے 80s اور 82 میں بنائی، اور کہا کہ اس کا ایک مقصد الہاد کے خلاف زبانی اور تحریری جدوجہد ہو. مجھے آپ بتائیں ان 40 سالوں میں کوئی مؤثر کام ہوا ہے؟ دوسری بات فرمائے گروہی اختلافات کو اعتدال میں لا کر، الاثر کا جو مقصد ہے گروہی اختلافات کو اعتدال میں لا کر مجمع علیہ خوائش کو، یہ جو فواحش کی روک تھام ہو، یعنی جس پر سب کا اجماع ہے اس کے خلاف کام کریں. اپنے فروعی اور گروہی مسائل اور اختلافات کو تھوڑا اعتدال میں لے آئے. وہ کہتے ہیں اختلاف کا دائرہ کار، حدود اور قیود. بھائی ایک ہے ایمان اور کفر کا اختلاف، ایک ہے حق اور باطل کا اختلاف، ایک ہے جائز اور ناجائز کا اختلاف، ایک ہے اولا اور غیر اولا کا اختلاف، ایک ہے عقائد اور الفاظ کی تعبیرات کا اختلاف. ہم جب اولا اور غیر اولا کو جائز اور ناجائز، جائز اور ناجائز کو حق اور باطل، حق اور باطل کے اختلاف کو ایمان اور کفر تک لے جاتے ہیں نا، یہ غلط ہے. اعتدال، یہ اس زمانے میں حضرت نے کہا کہ ان اختلافات کو اعتدال میں لا کر وہ فواحش جو متفق علیہ ہے اس کے خلاف سد باب باندھنا ہے. اور تیسرا جو مقصد تھا، جدید مسائل میں انفرادی فتووں کے بجائے، یہ فتنے غلطی سے آ گئی ہے، جدید مسائل میں انفرادی فتووں کے بجائے اجتماعی فیصلے. اس کی میں 2 مثالیں کوٹ کرتا ہوں. ایک زمانے میں یورپین کنٹریز نے مسلم کنٹریز کو کہا کہ بھائی آپ کا جو حلال کرائیٹیریا ہے نا، ہم بھی اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں. حرام سے بیماریاں پھیل رہی ہے، میڈیکلی لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو انہوں نے ملائیشیا بھی کہا کہ آپ ہمیں لسٹ دے، پاکستان ہندوستان کو بھی کہا. تو ملائیشیا والوں کی جو حلال کی لسٹ تھی وہ الگ تھی، اور پاکستان والوں کی جو حلال کی لسٹ تھی وہ. تو انہوں نے کہا یار یہ کیسا اسلام ہے، آپ تو اس پر بھی متفق نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے بات؟ اس کو کہتے ہیں تلفیق. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اس پر کام کیا تھا کہ امت کو کچھ ایسی اجتماعی چیزیں جس میں فروعی مسائل اور یہ چاروں ائمہ کے اختلافات نہ ہو، وہ دنیا کفر کے سامنے پیش کیے جائیں. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں لکھا دیار اسلام کے احکامات ہم نے مرتب کر لیے، دیار کفر کے احکامات کون مرتب کرے گا؟ اس زمانے میں حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا میری خواہش ہے کہ ریلوے کا نظام، ڈاک کا نظام، مواصلات کا نظام، اس کو نصاب میں شامل کیا جائے. میں حضرات کی بات کر رہا ہوں اور پورے وثوق اور ریفرنسز کے ساتھ کر سکتا ہوں.
تو یہ جو بات ہے نا جدید مسائل میں انفرادی فتووں کے بجائے اجتماعی فیصلے، فوراً ایک چیز آئی حرام ہے، بھائی آپ وہاں پر جائیں، اس سے پوچھیں، اس کی مجبوریوں کو دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا. ہم نے کراچی یونیورسٹی میں ایک ورکشاپ کرائی کرپٹو اور بلاک چین کے اوپر. تو ہماری اپنی ایک کوشش ہوتی ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہو، عالم نہ بھی ہو لیکن اس فیلڈ میں ماہر ہے، اس کا اوپینین دنیا کے سامنے آنا چاہیے. اس میں مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، مفتی اویس پراچا صاحب، ڈاکٹر فروخ حبیب صاحب UAE سے، اور بزنس اسکول آف مینجمنٹ جو کراچی یونیورسٹی کے ہیں ان کے عثمانی صاحب کو ہم نے بلایا. تو کسی نے ہمیں کہا کہ آپ کرپٹو کو حلال قرار دے رہے ہیں. میں نے کہا یار یہی تو ہماری سوچ ہے، ہم صرف سب اوپینین آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اس کے پروز اینڈ کونز، پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹ آ جائے، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جب آپ نے دوسرے کی بات کو سنا ہی نہیں، آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ شیخ تقی صاحب نے بھی اس کے بارے میں یہی کہا، کرپٹو کے بارے میں، کہ ہم اس پر ریسرچ کر رہے ہیں. یعنی کسی چیز کو فوراً حرام قرار دینا، ناجائز قرار دے دینا، فتویٰ یہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، وہ کافر ہو گیا، اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، ایسا نہ ہو. اور یہ ان حضرات کی بات، آپ یقین مانیں جب میں یہ لٹریچر پڑھتا ہوں، میں ایسی چیزیں تلاش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ چیزیں جو ہے نا آج کے لوگ سوچ رہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے حضرات کی دور اندیشی بہت بہت زیادہ تھی. یہ اس وقت یہ 3 انہوں نے وجوہات بتائی تھی. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے. آخری بات کر کے عامر عثمانی صاحب بھی بار بار اشارے دے رہے ہیں، ظاہر ہے ان کو نظم چلانا ہے. آخری بات، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی حل کیا ہے؟ سب سے پہلا حل یہ کہ علماء سے ہمارے روابط بڑھے. الاثر کا مقصد، مکتبہ یاران کا مقصد علماء کی خدمت، ایک کھانا کھلانے کی خدمت، ایک پانی پلانے کی خدمت، ایک گاڑی دینے کی خدمت، وہ ساری خدمتیں بھی ہونی چاہیے. اصل خدمت ایک عالم کو ویژنری بناؤ، دیدور بناؤ، کمیونٹی لیڈر بناؤ، ایک قائد بناؤ، ایک اچھا انفلوئنسر بناؤ. ایک عالم لاکھوں لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا. سب سے پہلا کام علماء سے روابط. آپ حضرات جو آج یہاں تشریف فرما ہیں، اس کے پیچھے مکتبہ یاران اور الاثر فاؤنڈیشن کی اور ان کی ٹیم کی ایک سوچ تھی کہ ان علماء سے ہمارا رابطہ اور تعلق استوار ہوگا، ایک دوسرے سے مشورے اور تجاویز لیں گے تو انشاءاللہ یہ کام آسان ہو جائے گا. دوسرا کام دینی اداروں میں ربط. زاہد الراشدی صاحب فرماتے ہیں نا اسلامی نظام کیوں نافذ نہیں ہوا؟ ایک وجہ تو یہ رولنگ کلاس کی تربیت اسلامی نہج پر نہیں ہوئی، وہ بات میں ڈیٹیل سے کر چکا ہوں. دوسرا ریزن حضرت نے لکھا دینی اداروں کو اور تحریکوں کا آپس میں ربط نہیں. میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کام، بلکہ ہم ایک دوسرے کو حلیف سمجھنے کے بجائے حریف سمجھ رہے ہیں، رفیق سمجھنے کے بجائے فریق سمجھ رہے ہیں. فرمایا داعی بنو، مدعی نہیں بنو، دعوے نہیں کرو میں جو کر رہا ہوں یہی ٹھیک ہے. تو دینی اداروں کا آپس میں ربط ہو. اور تیسرا، مغربی تعلیم یافتہ جو افراد ہیں ان کی فکر بھی کرنی. یہ نہیں کہ یہ ملحد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، اس سے مسئلہ. آپ جائیں ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، ان کے ساتھ کنورزیشن کریں، ان کے دلائل کو سنیں، ان کو سمجھائیں، ان کی فکر کرنی. اور چوتھی چیز، مبادیات دین اور ضروریات دین عوام تک پہنچانا، یہ مقصد ہے. اور خطبہ کی خصوصی تربیت کہ ایک عالم کو کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس مجمع میں بولنا ہے. تو اس کے لیے ان ورکشاپ کا اہتمام ہوتا ہے، انتظام اور انصرام ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی کوشش کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ علماء کی دعائیں، نیک تمنائیں شامل حال رہتی ہیں. اور الاثر کے ویژن کو شروع کرنے سے پہلے بھی اور ہمارے مکتبہ یاران کے جو ساتھی ہیں وہ بھی، ہم تمام اکابر سے مل چکے ہیں. تمام اکابر سے ان کی تائیدات حاصل ہیں، ان کی مشاورت وہ شامل حال رہتی ہے، اور ہم پوچھ کے چلتے ہیں. اور اکثر ہمارے پروگراموں میں ان بڑے حضرات کا آنا یہ اس کی دلیل بھی ہے. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے. سوال جواب کا سیشن ہو جائے گا. جزاک اللہ مولانا فضل سبحان صاحب، بہت اہم سیشن تھا. کچھ سوالات ہیں. ایک تو میری گزارش یہ ہے، وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے، بہت زیادہ مختصر ہے، اور اگر اس بہت کو میں 4 مرتبہ کر دوں پھر بھی یہ کم ہوگا.
تو اس لیے جن حضرات نے سوالات کر لی ہیں، ایک تو وہ کوشش کریں دوسروں کو موقع دے دیں، ہم آپس میں ہی والنٹیئر کر کے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. دوسری بات یہ ہے اپنا مختصر تعارف اور انتہائی مختصر انداز میں سوال. ہم ٹوٹل 4 سوالات لیں گے، 2 ہم نے فزیکل سے لینے، 2 آن لائن جو زوم پر ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں ان میں سے لینے. تو جو بہت زیادہ اہم ترین سوال ہے اور جس کو بالکل روکا نہیں جا سکتا تو وہ مجھے پہلے بتا دیں تاکہ میں وہیں سے آغاز کر لوں. اچھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وقاص نام ہے اور تربیہ فاؤنڈیشن میرا ادارہ ہے. حضرت انفرادی طور پہ آپ دعوت دے رہے ہیں، ماشاء اللہ زبردست سیشن ہے، لیکن ایسے جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کی جا رہی. ماشاء اللہ الاثر ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے، ہم انفرادی طور پہ چاہتے ہیں آگے بڑھ کے ہر شخص جو ایک ادارہ بنے، لیکن ان کو سپورٹ نہیں ہے. فائنینشلی میں نہیں کہہ رہا، لیکن مورلی بھی اور گائیڈنس میں بھی آپ لوگوں کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. اس کے بارے میں آپ کوئی سلوشن پیش کریں اور چھوٹے اداروں کے حوالے سے کچھ ہو سکے. دیکھیں جی، بالکل یہ ہمارے اندر ایک کمی ہے. بحیثیت مجموعی میں بات کر رہا ہوں کہ اپنے علماء کو اپریشیٹ کرنا، ان کے اداروں کی حوصلہ افزائی کرنا، جو ہمارے اکابر کا وتیرہ رہا ہے وہ شاید آج نظر نہیں آ رہا. اور پھر حضرت شیخ الاسلام صاحب ایک موقع پر فرما رہے تھے کہ دیکھیں آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہے. پہلے آپ ایسے ادارے تلاش کریں جو آلریڈی اس پر کام کر چکے، پھر آپ ان کے پاس جا کر اپنا ویژن شیئر کریں اور تعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق بنے. تو وہ سفر جو 2 سال وہ کر چکے ہیں، آپ کا سفر آگے سے شروع ہو جائے گا. تو ایک تو یہ میں نے جو بات کی نا، دینی اداروں کا آپس میں ربط نہیں ہے. ایون کہ بعض مدرسے والوں کو اپنا حریف سمجھتے ہیں یا فریق سمجھتے ہیں، اسی طرح مختلف چیزوں میں. تو ایک تو اس کو کم کیا جائے. اور یہاں دیکھیں جمع کرنے کا یہی مقصد ہے. آج میرا آپ کا تعارف ہوا اور جو ہے وہ ہم کچھ چیزیں تجاویزات تحریر کی صورت میں ہمیں دیں گے، ہماری ٹیم اس پر بیٹھے گی، پھر اس پر ہم دوسری ورکشاپ کریں گے، پھر ایک دوسرے کی مسجدوں کا پتہ چلے گا، ایک دوسرے کے کام کا پتہ چلے گا، اس کو جو مشکلات اور ہرڈلز یا ریزسٹنس آ رہی ہے معاشرے کی طرف سے اس کا پتہ چلے گا. تو انشاءاللہ یہ ہمارا اجتماعی بیٹھنا اور مشاورت یہ ایک شورائیت ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس کا بڑا اچھا اثر ہوگا. اس کے ساتھ ایک سوال حضرت نے دیا، بلکہ رائے دی ہے کہ تقریباً 10-12 سال پہلے بنوری ٹاؤن کے اندر بھی بڑے اکابر نے ائمہ کرام کو جمع کیا تھا، جس میں حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ، شیخ مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ، اور جو ہے وہ شیخ تقی صاحب، یہ بڑے بڑے حضرات تھے بنوری ٹاؤن کے حضرت. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو الحاد کے خلاف ہمیں کام کرنا ہے یا کرنٹ افیئر کے متعلق، تو باقاعدہ وفاق کی طرف سے خطباء کو مواد دیا جائے اور وہ مواد وہ جمعوں میں بیان کریں. ایسی کئی کوششیں ہوئی ہیں لیکن قابل عمل اب تک نہیں ہو سکی. تو اس پر بھی انشاءاللہ کوشش ہو سکتی ہے کہ باقاعدہ ایک ٹیم ہو اور جو اس پر مواد تیار کرے، پھر علماء خطباء کو دے اور عوام کے اندر آگاہی آئے. تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ. آن لائن زوم پر جو حضرات شریک ہیں ان میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو مختصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم میرا نام السلام. حق نواز ہے، جامعہ شرفیہ سے فراغت ہے. ابھی حضرت آپ نے فرمایا اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے، ہوتا یوں ہے کہ کئی دفعہ مدرسہ سے فراغت کے بعد پی ایچ ڈی کر کے بھی مقصدیت واضح نہیں ہو پاتی. بہت سوں کو دیکھا ہے کہ صلاحیت کے باوجود اس حوالے سے جیسی صلاحیت ہے کام نہیں کر پاتے، اور کوئی ایسا ادارہ یا اکابرین کی طرف سے ایسے افراد کی کوئی سرپرستی بھی نہیں ہے، جبکہ باقی ہم نے مسالک کو دیکھا ہے کہ ان کی بھرپور سرپرستی کی جاتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے. اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیں. بات بہت اچھی کی. آدھا سوال تو حضرت کر چکے تھے. دیکھیں کسی قابل آدمی کو کسی منصب پر بیٹھانا کہ وہ اس ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کو فلفل کرے، یہ بہت ضروری چیز ہے. ہم نے میڈیا میں دیکھا کہ ایک عالم بہت مشہور ہو گئے، میں نے بھی کیمرہ سامنے رکھا اور میرے بیانات اور کلپس بھی آنے لگ گئے. ایک آدمی میں اللہ نے وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی. اس کی صلاحیت تدریس کی تھی، لیکن وہ اپنی صلاحیت کو یہاں استعمال کر رہا ہے تو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. ایک آدمی میں فرض کرے اچھا خطیب ہے، تدریس کی صلاحیت نہیں ہے، ہم نے اس کو کہنا ہے نہیں تم نے تدریس لازمی کرنی ہے. اب بتائے اس کی جو صلاحیت ہے وہاں لگنی تھی، ایک تو وہ نہیں ہوا،
دوسرا طلباء کا بھی کام تمام ہو گیا. تو یہ دیکھنا کہ میرا آئی کیو لیول، ای کیو لیول، میرا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے. ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، یہ ضروری ہے. تو اس انتخاب میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں، ایک بات. اور دوسری بات، بڑوں کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ہم ایک بہت بڑے ادارے میں تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ختم بخاری ہوتا ہے نا، مختلف علماء آتے، سال میں چلے جاؤ، تدریس کرو، اصلاحی بیانات ہوتے، بہت اچھی بات ہے. لیکن میرے مدرسے میں 200 دورہ حدیث کے طالب علم ہیں، اور میں ایک پینل بناؤں، ایک وہ عالم جو اچھا خطیب ہے، ایک وہ عالم جو میڈیا پر آتا ہے، ایک وہ عالم جو اچھا مدرس ہے. ہم ان کا پینل بنائے، روزانہ ایک طالب علم کو بلائے 1 گھنٹے کے لیے. آپ کا نام کیا ہے، قوم کیا ہے، علاقہ کیا ہے، آپ کی عصری تعلیم کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، فتنے کیا ہیں، آپ کو اسکالرشپ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، ہم آپ کے فائنینشل یا ایجوکیشنل سپورٹ کریں گے. ایک ایک کا پورا کبھی ہم نے اس طرح میکینزم بنایا. پھر اس کی تشکیل کر کے 3 مہینے بعد فالو اپ لینا، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. یہ باقی سارے لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ نہیں کر رہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے ہر سال وفاق سے 11,000 سے 15,000 علماء فارغ ہو رہے ہیں ہر سال. آپ 20 سالوں میں یہ گنے 2 لاکھ علماء ہیں. ان میں سے آپ کتنوں کو جانتے ہیں، کتنے اچھے انفلوئنسر ہیں، کتنے معاشرے کے اندر افیکٹو رول پلے کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ایک نظم اس کے لیے ہونا چاہیے. جی، مفتی سفیان بلند نام ہے میرا، اور دارالریان اکیڈمی سے تعلق ہے. ابناء الاسلام اکیڈمی ہماری آن سائٹ ہے، دارالریان آن لائن ہے. ماشاءاللہ میں تو مولانا فضل سبحان صاحب کے افکار سبحانی، یہ فضل ربانی ہے. تو بہت ہی ایک ایک لفظ ماشاءاللہ بہت قیمتی عرض کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا اگر ایک آپ نے جو گفتگو کی تو مستورات کے حوالے سے خواتین کے اندر کام کی ضرورت ہے. کیونکہ گزشتہ دنوں ہم رائبنڈ میں تھے، وہاں جوڑ تھا اس میں. تو اب اس وقت یہ بات آ رہی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ہمارے مونٹیسری لیول کے، جن کو ٹیچرز پڑھاتی ہیں، وہ اب باقاعدہ ارتداد کی مہم کا حصہ بنے ہوئے. اور ایک عجیب بات اس میں یہ آئی کہ ان کو مطلب ایسا حال ہوا ہوا ہے کہ بچہ بچپن سے ہی وہ بس ملحد ہوتا جا رہا ہے. اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے، کئی دفعہ اس کو ہم نے شیئر بھی کیا ہے، نیا طوفان کے نام سے. اور حضرت کی یہ 70 سال پرانی تحریر ہے اسی موضوع کے حوالے سے. تو میرا اب یہ تھوڑا سا تعارف کرانے کے بعد اس موضوع پر کہ ہم اس چونکہ ایک ورکشاپ تو صرف ایسے نہیں ہے کہ ہم نے سنا، ایک فکر لے کے جانی ہے. تو خواتین کے اندر ہم یہاں ایسی کیا چیز کریں، اور ادارے کر بھی رہے ہیں. میں بھی لگا ہوا ہوں الحمدللہ. گزشتہ 3 سال میں ہمارا ریکارڈ ہے آن لائن، ہمارے سے 6,000 طالبات نے پڑھا ہے. اور الحمدللہ مستقل اس سلسلے کو ہم نے بڑھایا ہوا ہے. لیکن مستقل ایسی خواتین تیار کر کے دینی اور عصری اداروں میں کیسے بھیجی جائیں، یا اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم ان تک پہنچیں. چونکہ یہ تو ہمارے مجالس سے مردوں تک محدود ہے، اور خواتین کا طبقہ ویسے ہی ایک مرد کے لیے 4 عورتیں جو کہتے بنی ہیں، تو عورتیں زیادہ ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس حوالے سے ہمارا کیا کردار ہو؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ورکشاپ ہے تو فزیکلی بھی ہمارے پاس 200 ایڈمیشن آئے تھے، اور سب مفتیان کرام تھے. اور 200 مفتیان کا مطلب وہ 20 لاکھ لوگوں تک میسج کا چلے جانا ہے. تو ہم نے جگہ اور سپیس کی بنیاد پر صرف 80 لوگوں کو الاؤ کیا. لیکن آن لائن زوم کے ذریعے سے اس وقت 250 کے قریب پوری دنیا سے لوگ شریک ہیں، جس میں معلمات بھی ہیں. ایک تو یہ ہے، معلمات بھی اس میں ہیں، ان کا ایک الگ کرائٹیریا تھا. دوسری بات یہ کہ مدارس میں جب یہ چیزیں آئے گی نا تو وہ بنات کے مدارس میں بھی آنی چاہیے. چونکہ مرد بنا، فرد بنا، عورت بنی، گھر بنا. اور یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے. میں تو سٹیپ ڈاؤن ہو کے کہتا ہوں ماں کی گود نہیں، ماں کی کوکھ بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے. وہ جو کہا نا عورت سے شادی ہوتی ہے مال دیکھ کر، حسن و جمال دیکھ کر، خاندان دیکھ کر، دینداری دیکھ کر. اچھی عورت کا انتخاب شادی کے لیے کرنا اپنے ہونے والے بچوں کے لیے اچھے انسٹیٹیوشن کا انتخاب ہے. ایک تو یہ ہونا چاہیے. دوسرا حضرت، اسکولوں میں ہمیں جا کر محنت کرنی چاہیے. لیاری میں ہم کچھ علماء جمع ہوئے، پھر بیت العلم کے تعاون سے الحمدللہ لیاری کے تمام اسکولز کے ہم نے پرنسپلز کو جمع کیا.
ان کے سامنے یہ چیز رکھی, انہوں نے ہمیں ہفتے میں ایک دن الاؤ کیا, اور ہمارے ساتھی باقاعدہ وہاں جا کر وہ محنت کرتے ہیں اور بچوں کو بھی وہ درس دیتے ہیں. تو ایک تو اسلامی اسکول ہو, لیکن وہ جو میں نے شروع میں کہا نا, اچھے سٹینڈرڈ کے اسکول ہو. ایک تو ہم خود وہ اسکول بنائیں, مدارس الحمدللہ کافی ہیں, اسکولوں کی طرف آئے, اسلامی اسکولوں کی طرف. ہیرا فاؤنڈیشن ہے, انٹیلیکٹ ہیں, اسی طرح مختلف ادارے ہیں, بنوری ٹاؤن کا بنوری ایجوکیشن سسٹم, الفاروق اسکولنگ سسٹم. تو ہمیں بھی اس میں آگے آنا چاہیے اور بچوں پر جو ہے وہ محنت کرنی چاہیے. اور ایک کمیٹی ہماری ایسی بنے جو صرف نصاب کو چیک کرے کہ یہ نصاب کن کا ہے, اس میں کیا غلطیاں ہیں. اب دیکھیں ہمارے پاس جتنے اسباب اور وسائل ہوں گے نا, تو کینوس اتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا. جزاک اللہ. آن لائن شرکاء میں سے آخری سوال اس نشست کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میرا نام حمید اللہ ہے, میں راولپنڈی سے ادارہ مکتب تعلیم القرآن کریم فاؤنڈیشن جو مفتی حنیف عبدالمجید صاحب کے سربراہ ہے, یہاں پہ پنڈی میں بطور معاون کام کر رہا ہوں. ہمارے یہاں پہ تقریباً 20 سینٹر ہے مکتب تعلیم قرآن کے. تو آیا کہ ابھی ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, ہم نے عملی میدان میں جا کے کام کرنا ہے. اس کے حوالے سے اگر میری رائے تو یہ کہ سینٹر قائم کیے جائیں. اسی طرح ہمارے لاہور میں بھی سینٹر ہے, پنڈی میں بھی سینٹر ہے, ہمارے پنڈی اسلام آباد میں 18 سینٹر ہے. سو ہمارا جو ادارہ کام کر رہا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے ادارہ محنت کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ابھی یہ وقت بہت بالکل مختصر ہے, کام ہے, نہ تو ہمارے پاس مطالعے کا وقت ملتا ہے کہ ہم مطالعہ کریں. تو اس کے لیے کہ ہم سینٹر بنائے جائے تاکہ عملی میدان میں ہم کام کر سکیں, جلد سے جلد ان چیزوں کو لے سکیں. جی بالکل, آپ کی رائے بہت اچھی ہے, اور بالکل سینٹر ہونے چاہیے, مراکز ہونے چاہیے, ادارے ہونے چاہیے, اور ہر شہر میں ہونے چاہیے. اسی بنیاد پر اب تک ہم پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ ورکشاپ کرا چکے ہیں, اور لوگ ہمیں بلاتے ہیں اور ہم جاتے ہیں, ہماری پوری ٹیم جاتی ہے اچھے ٹرینرز کے ساتھ. 50 بڑے بڑے ٹرینر اور بڑے بڑے اکابر علماء ہمارے ساتھ ہیں. ائمہ مساجد تربیتی ورکشاپ ہم نے کرائی, 3 ماہ کا کورس تھا, ہر جمعرات کو سیشن ہوتا تھا, 12 موضوعات پر 12 اکابر علماء, یعنی مختصر مولانا شفیق بستوی صاحب, ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب, مفتی رشید احمد صاحب, مولانا نور البشر صاحب, مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب, مولانا یوسف مدنی صاحب, ان بڑے بڑے حضرات کو ہم نے بلایا. ہم نے کہا ایک فکر تو پیدا ہو, پھر لوگ خود کہے کہ جی میرا ادارہ آپ کے لیے حاضر ہے, ہمارا ادارہ آپ کے لیے حاضر ہے, سب ہمارے ادارے ہیں. تو بالکل ان مراکز میں جو آلریڈی آپ کے ہیں اس میں بھی آپ کوشش کریں ایسی ورکشاپ ہو جس میں وہاں کے مقامی ائمہ کو, خطباء کو, مفتیان کو آپ جمع کریں, اور اس پر انشاءاللہ مشاورت کے لیے اور ہر طرح کی خدمت کے لیے ہم تیار ہیں. جی ڈاکٹر فاروق صاحب. السلام علیکم. میرا نام فاروق احمد ہے, میں بنوری ٹاؤن سے میری فراغت ہے, اور میں ایک جگہ مدرس بھی ہوں. اس کے علاوہ بقائی ہاسپٹل کے اندر میں کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ بھی ہوں. ماشاءاللہ. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی اسپیچ کی, پریزنٹیشن بھی بڑی اچھی تھی, خاص طور پہ میڈیا کے حوالے سے آپ نے بات کی. تو جو ہم نے جو آبزرو کیا ہے کہ ابھی بھی ہمارے علماء کے درمیان بہت سارے بڑے بڑے اکابرین ہیں, ان علماء میں ابھی بھی یہ متفقہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ میڈیا میں آنا جائز بھی یا ناجائز ہے. ابھی بھی یہ حلال حرام کا مسئلہ چل رہا ہے, اور خاص طور پہ میں خود اس چیز کو فیس کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ کئی ورک شاپ, کئی کانفرنس وغیرہ میں جانا ہوتا ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اکابرین اس کے اندر شرکت کر سکیں. تو اس کے اندر سب سے پہلا سوال ہی یہی ہوتا ہے کہ کیا وہاں مستورات ہوں گی, ماحول کیسا ہوگا, وہاں پہ ویڈیوز بنیں گی, میڈیا والے آئیں گے تو ہم نہیں آ سکتے, معذرت چاہتے ہیں. تو اس بارے میں بھی تھوڑی سی مطلب آپ کی رائے چاہیے. دوسرا سوال یہ کہ بات یہ ہے کہ میڈیا کی بات آپ اگر کر رہے ہیں تو آج کا جو ہمارا طالب علم ہے 8 سے 10 سال مدرسے میں پڑھتا ہے, اس کو میڈیا کے بارے میں, موبائل کے بارے میں ہمارے اکابرین, ہم خود اساتذہ جو ہے اس کے منفی پہلوؤں کو اتنا اجاگر کرتے ہیں, وہ ان سب چیزوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. جب وہ 10 سال کے بعد, جو آپ کا سلوگن ہے ایک عالم بطور قائد, بڑا اچھا سلوگن ہے, لیکن 10 سال کے بعد جب وہ عالم بنتا ہے تو وہ اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کی آپ نے بات کی, اس کا سقوط کیسے ہوا. میں خود ابھی 4 مہینے پہلے اسپین گیا تھا, میں نے قرطبہ دیکھا اور دوسری جگہ غرناطہ وغیرہ میں گیا تھا, تو مجھے بھی اس کے بارے میں اتنی نالج نہیں تھی. جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پتہ چلا. آج کے طالب علم کو ہماری تاریخ کا نہیں پتہ
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نصاب وفاق کے نصاب کو بھی بدلنے کی یا اس کو چینج کرنے کی تھوڑی ضرورت ہے؟ اور ہمارے جو علماء ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے اکابرین ہیں، بہت سارے مسائل میں، چاہے بینکنگ کا نظام ہو یا دوسری چیزیں ہوں، اس پہ ابھی تک اتفاق رائے سے کوئی ہم امت کو کوئی ایسا فیصلہ نہیں دے سکے. امت اور جو عوام الناس ہے وہ خود پریشان ہے کہ ہم کس پہ عمل کریں. تو اس بارے میں آپ کی رائے چاہیے. میرے خیال میں آپ نے سوال اور جواب دونوں خود کر لیے. وہ کہتے ہیں نا، میری عمر بھر میں نہ سمٹ سکے، میرے پاس اتنے سوال تھے، تیرے پاس جتنے جواب تھے تیری ہی کی نظر میں سما گئے. تو علماء کے سامنے میں کیا بات کروں؟ ہمارے اکابر ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ہمارے اکابر بہت ویژنری ہیں. ہم یہاں پر کھڑے ہو کر آپ سے جو چیزیں شیئر کر رہے ہیں یہ ہم نے وہیں سے لی ہے، اور ہم تو ان کے قدموں میں بیٹھنا، زانوئے تلمس طے کرنا سعادت سمجھتے ہیں. آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے، لیکن اس چیز میں گریجولی کمی آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے. اب الحمدللہ بعض ایسے اکابر حضرات جو خود میڈیا پر نہیں آتے لیکن مجھ ناچیز کے کندھے پر تھپکیاں دی ہیں، دعائیں دی ہیں، میسیجز کیے کہ آپ ہمارے نمائندے ہیں. اور سب سے بڑی مثال 2 مہینے پہلے قائد وفاق المدارس العربیہ مولانا حنیف جالندری صاحب نے اتنے بڑے پروگرام میں کھل کر کہا کہ ہم الازہر فاؤنڈیشن کی سرپرستی کریں گے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ وفاق کے بھی نمائندے ہیں. بنوری ٹاؤن کے ہمارے اساتذہ الحمدللہ مولانا امداد اللہ صاحب کئی مواقع پر کہہ چکے، اور باقاعدہ مجھے ان کی دعائیں ملتی رہتی ہیں. تو وہ اپنے طور پہ ان کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل سرپرستی فرما رہے ہیں، اور یہ تاثر بالکل ٹھیک نہیں کہ وہ ساتھ نہیں ہے. باقی جہاں تک آپ نے بات کی کہ مطلب ماڈریٹ اور سفسٹیکیٹڈ وے میں اعتدال آ جائے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے مراسم ہوں، تو اس میں انشاءاللہ تبدیلیاں آ رہی ہے، اور مزید بھی انشاءاللہ بہتری ہوتی رہے گی. آپ بھی ماشاءاللہ ایک عالم بھی ہیں، ایک ڈاکٹر بھی ہیں، تو آپ کی برکت سے کئی پروگراموں میں آپ نے مجھے بلایا، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے ساتھ ہم نے بات کی، مفتی نجیب صاحب، مفتی زبیر صاحب. تو جب ہر ادارے میں عالم جائے گا نا، یا دیندار مسلمان، تو وہ گیٹ وے بن جائے گا. آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں کہ ہم ترکی جب پہلی دفعہ گئے تو مفتی ابو لبابہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ تو ہمارے بڑے، میں ان کے ساتھ تھا. دوسری دفعہ جب ہم گئے اس میں قاری حنیف جالندری صاحب اور 74 علماء تھے، مولانا شفیق بستوی صاحب، مولانا شفیق کشمیری صاحب، محمود الحسن مسعودی صاحب، یہ بڑے بڑے حضرات تھے. تو وہاں پر ایک ادارہ ہے IHH، جس کو وہ کہتے ہیں ایہا. 2007 میں انہوں نے کام کا آغاز کیا. 2018 تک 10,000 مختلف دنیا کے لوگ جو ترکی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے آئے تھے، وہ ان کے نمائندے بن کر دنیا میں پھیل گئے تھے. کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم تھا، کوئی آرمی چیف تھا، کوئی میڈیا پرسن تھا. تو ان کو ہم نے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا ایک دوسرے کی دشمن ہو گئی، نوگو ایریاز بن گئے. تو آسٹریا کا ایک پروفیسر تھا، اس نے اس ملک کے سٹوڈنٹس کو لیا، اس ملک کے سٹوڈنٹس کو لیا، تیسرے ملک میں انہیں اسپانسرشپ دی، اسکالرشپ دی، اور انہوں نے ایک ساتھ تعلیم حاصل کی. میوچول رسپیکٹ، میوچول انڈرسٹینڈنگ، دین میوچول ایکسیپٹنس کا ماحول بنا. وہ ڈاکٹر بن کے اپنے ملک گیا، وہ انجینئر بن کے گیا، وہ وزیر اعظم بن کے گیا، اور اس طرح یورپی یونین تشکیل اور وجود میں آ گئی. تو اس طرح کریٹیو آئیڈیاز، تخلیقی دماغ، وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا ٹریڈیشنل وے سے ہٹ کر، روایتی انداز سے ہٹ کر ہم کیا کام کر سکتے ہیں. دیکھیں پہلے زمانے میں کوئی خط لکھتا تھا تو وہ خط جو ہے وہ 1 ہفتے میں پہنچتا تھا، وہ پڑھتے تھے، پھر وہ جواب لکھتے تھے، پھر 1 ہفتے میں پہنچتا تھا. کمیونیکیشن میں 15 دن لگتے تھے، آج کمیونیکیشن میں 5 سیکنڈ لگتے ہیں. اب ایک آدمی کہے نہیں جی میں تو اسی طرز پہ چلوں گا، میں تو اسی طرز پہ زندگی گزاروں گا، تو وہ اپنا بھی نقصان کر رہا ہے، امت بھی اس سے استفادہ نہیں کر پا رہی. تو یہ میڈیا کا استعمال جو ہے نا، ایک زمانہ تو دیکھیں وہ بھی تھا کہ اسپیکر پہ نماز حلال ہے حرام، ایک زمانہ تو وہ بھی تھا کہ انگریزی سیکھنے والے سے کئی دن تک بات نہیں کرتے تھے، ایک زمانہ تو وہ بھی تھا چھپ کر میٹرک کا امتحان دینے والوں کا مدرسے سے اخراج ہوتا تھا، چھپ کر مدرسے سے چھپ کر.
اس نے امتحان دیا, پتہ چلا اخراج. آج انہی مدارس میں اسکول نہیں ہے, آج انہی مدارس میں انگلش نہیں پڑھائی جا رہی, آج انہی مدارس میں کمپیوٹر کا سسٹم نہیں ہے, آج انہی مدارس کے لوگ میڈیا پہ نہیں آ رہے ہیں. تو وہ ایک آہستہ آہستہ یہ گرد چھٹے گی, ماحول صاف ہوگا, آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو, گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ ہماری اس ورکشاپ کو اور اس کے جو مقاصد حسنہ ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. اور جیسے میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ الاثر فاؤنڈیشن اور مکتبہ یاران یہ ایک منفرد سوچ کا نام ہے, اور ایک نئے جہت کے ساتھ علماء کی خدمت کے لیے میدان عمل میں اترے ہیں. آپ کی دعائیں, آپ کی نیک تمنائیں, آپ کی تجاویز, آپ کے مشورے, آپ کی سرپرستی, آپ کی رفاقت, آپ کی معاونت, وہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس سنگ میل کو عبور کرنے جا رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.